الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت دو باتیں عرض کرنی ہیں اور اسی سے متعلق میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہیں اور خاص طور سے ایمان والوں کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم لوگ ایسے فتنوں سے بچو جو فتنہ صرف ظالم لوگوں کو نہیں پہنچتا بلکہ اس فتنے کی زد میں اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس فتنے سے بچا رہے ہیں، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارا دین پر نہ چلنا یہ خود بہت بڑا فتنہ ہے۔ مسلمانوں کا دین سے، شریعت سے اور سنت سے دور ہو جانا یا سنت کی اہمیت کا دل سے نکل جانا یہ بہت بڑا خود فتنہ ہے، اور اس فتنے میں آج ہر شخص مبتلا ہے کم و بیش۔ ہم دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کس راہ پر چل رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر کا ماحول کس خرابی اور برائی کے اندر مبتلا ہے۔ اندرونی حالات انتہائی خراب اور برباد ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت سے محرومی ہے۔
ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے کہ گھر کے ماحول کی خرابی سے ہم اللہ کی کیسی کیسی برکتوں سے محروم ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ماحول کے اندر برائیاں آ رہی ہیں، خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہم اس کا احساس بھی نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ توجہ دلائی جا چکی ہے کہ اپنے گھر کے اندر کا ماحول اچھا بناؤ۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ تو کسی طرح سے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن عام حالات یہ ہیں کہ آج ہمارے گھروں کی صبح اس وقت ہوتی ہے جب دوسرے کسی زمانے میں دوپہر ہوتی تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ صبح دیر تک سونے کا ماحول، نماز قرآن سے غفلت کا ماحول آج ہمارے روزی کی برکت کو اٹھا رہا ہے۔ محنتیں پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئیں، معلومات پچھلے 50 سال کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ ہو گئیں، لیکن کچھ ایسی ہماری بے دینی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے وہ رحمت و برکت جو ہونی چاہیے اسے ہم محسوس اور وہ چیز ہم نہیں دیکھ پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ صبح سویرے جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو، فجر سے پہلے اٹھو، اپنے گھر کے بچے بچیوں کو جگاؤ، اور جماعت کے ساتھ مرد اور گھر میں عورتیں فجر کی جماعت نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ اس وقت رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے روزی بڑھتی ہے۔ اس وقت اگر تم پابندی کے ساتھ نماز فجر کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ تو وہ رزق کی تقسیم اور روزی کے اترنے کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگو گے، ہو سکتا ہے کہ کسی لمحے کی دعا لگ جائے اور اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے، لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان کھلنے کا وقت 11 بجے ہے تو 10 بجے سو کر اٹھے، پھر اس کے بعد اپنی ضروریات ناشتہ وغیرہ اس سے فراغت ہوگی، پھر ہم 11 بجے وقت سے چلے جائیں گے اپنے کام پر۔ یہ غلط سوچ ہے۔ فجر کی سے پہلے اٹھنے کا اہتمام بنائیے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو گھر کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور اس سے ہم برکت اور رحمت سے دور اور محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ہی نازک صورتحال ہے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی کہ اب رات میں دیر سے سونے کی عادت اور صبح دیر سے اٹھنے کا ماحول، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی پریشانی کا ذریعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالو، بلا ضرورت جاگو مت۔ ہاں،
کوئی ضروری بات ہے، کوئی دینی مجلس ہے، کوئی علماء کی صحبت ہے، کوئی علمی ماحول اور علمی گفتگو ہے تو اس کے لیے تو گنجائش ہے، ورنہ بلا ضرورت دیر تک جاگنے کا ماحول جہاں بنے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر صبح دیر تک سونے کی عادت بھی پڑے گی، اس لیے کہ انسان کو نیند کی بھی ضرورت ہے۔ جب نیند نہیں پوری ہوگی تو آدمی کے دن کے اندر وہ چستی اور تیزی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالو، اور جب رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالو گے تو ضرور تمہاری نیند فجر سے پہلے کھل جائے گی۔ فکر نہیں ہے، کیونکہ فکر اور اہمیت نہیں ہے۔ اگر فکر ہو جائے تو صبح سویرے اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے بچوں کے ایڈمیشن ایسے اسکول میں لگا کر دیا جو یہاں سے 8 کلو 10 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں تعلیم کا وقت، اسکول کا وقت صبح 8 بجے ہے، 2 گھنٹہ پہلے بسیں اور سواریاں آتی ہیں، تو لا محالہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ صبح اٹھتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور سڑک پر لا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بس کے انتظار میں۔ اب جتنی دیر میں آئے گی، اگر آدھا گھنٹہ کھڑا رہنا پڑے گا تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہے کہ بچے کو اسکول ٹائم سے بھیجنا ہے۔ یہ فکر تھی جس نے آپ کو صبح سویرے اٹھنے پر مجبور کر دیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچہ نہیں جائے گا تو اس سے اس کا نقصان ہوگا، تعلیمی نقصان بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ جرمانہ بھی لگ جائے۔ تو اس کی فکر تھی جس نے آپ کو صبح سویرے جگا دیا۔ تو کیا ایک مسلمان اگر یہ فکر اپنے اوپر اوڑھ لے کہ فجر کی نماز فرض، اللہ کا حکم اور اس کی بڑی تاکید اور اہمیت اور اس کے اوپر بڑے وعدے ہیں، تو کیا یہ فکر ہمیں فجر کے لیے بیدار نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اہمیت نہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیر سے اٹھو گے، قضا بھی تو پڑھی جا سکتی ہے، قضا پڑھ لینا، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینا، اور دیر میں پڑھ لینا، نہیں موقع ملے ظہر میں آ کر کے پڑھ لینا۔ ارے نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں کے اندر اس طرح سے وسوسے ڈال کر ہمیں اللہ کے حکم سے دور کرتا ہے۔ اگر ہم طے کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ اگر ہمیں رات دیر سے بھی سونا پڑے تو لا محالہ ہم فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر ادا کریں گے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ منافقین کی ایک عادت قرآن نے بیان کی ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ یعنی زبان پر ایمان ہے، کلمہ ہے، اور دل میں شرک اور کفر ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نماز کا اس قدر اہتمام اور خیال تھا کہ جو منافق تھا وہ بھی ہمت نہیں کرتا تھا کہ نماز چھوڑ دے، وہ بھی مسجد نبوی میں آتا حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ کیوں؟ ماحول وہی تھا،
اور اپنے اندر کو چھپانے کے لیے، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، حالانکہ اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے کہ ایمان ہے ہی نہیں، لیکن پڑھتا تھا۔ قرآن نے ان کی حالت بیان فرمائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑا اینٹ میٹ کر، اثر مسر کر کے مجبوراً آتے ہیں۔ یراؤون الناس، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، لوگوں کو اپنے اسلام اور اپنا ایمان دکھلانے کے لیے آتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اب بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا اخلاص کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو میں نے بیان کیا کہ ان فتنوں نے ہمیں گھیرا ہے۔ گناہ دو چار کرتے ہیں، غلطیاں دو ایک سے ہوتی ہیں، لیکن رحمت و برکت سے محرومی امت کی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو روزی کی تقسیم کا وقت ہے، وہ وقت ہم اپنے بستروں پہ ہوتے ہیں، اس لیے ان فتنوں سے اپنے کو بچائیے۔ اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ یہ ماحول بڑی تیزی کے ساتھ اچھے دیندار گھرانوں کے اندر آ رہا ہے، اور اس کا اندازہ لگانا ہو تو آپ صبح سویرے نہیں، 8، 8:30، 9 بجے آپ گھروں سے نکل کر راستوں میں ٹہل کر دیکھیے، ایسا سکوت، ایسا سناٹا ملے گا جیسے لگے گا کہ رات کا 2 بجا۔ چند ایک گنے چنے لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، ورنہ راستے سنسان۔ کہاں ہیں لوگ؟ اپنے گھروں میں سو رہے، بستر پر پڑے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، حالانکہ وہ مثال فٹ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے کہ آپ اسلام کے علاوہ دوسری قومیں جو شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، اگر آپ صبح سویرے تہجد کے وقت آپ نکلیے تو کچھ وہ لوگ ملیں گے جو اپنے مندروں میں جا رہے ہیں، کوئی گرجا گھر میں جا رہا ہے، کوئی ہاتھ میں مٹکا لیے اپنے دھرم اور مذہب کے مطابق پانی لا رہا ہے، اور اس کی زبان پر وہ کفریہ کلمہ ہے چلا جا رہا ہے، وہ باطل ہے، وہ بد مذہب ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ کسی مسلمان کو نہیں دیکھیں گے کہ تہجد کے وقت وہ گھر سے نکلے یا تہجد کے بعد فجر کے گھر سے نکلے، گنے چنے وہ لوگ جو عادی ہیں، جو مسجد میں آنے والے ہیں، اندازہ لگتا ہے صبح کی نماز میں سب 1.5 صف 2 صف جو نماز کے عادی ہیں وہی آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری مسجد خالی۔ ہر مسجد کا یہ حال ہے۔ کہاں گئے؟ یہ ماحول کا بگاڑ، یہ گھر کے اندر کا فتنہ، اور اس فتنے نے ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا۔ تجربہ کر کے دیکھیے کہ عادت اور معمول بنائیے فجر کی پابندی کی، اور فجر کے بعد تلاوت کے پابندی کی، اور گھر کا ہر چھوٹا بڑا اس
ماحول کے اندر آ جائے تو اللہ کی طرف سے آپ کو دلی سکون ملے گا، دل کے اندر اطمینان ہوگا، اور یہ دل کا سکون یہ وہ دولت ہے جو آدمی دنیا کی دولت سے نہیں خرید سکتا. وہ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے ہی وہ دولت ملتی ہے. اللہ والے جو خانقاہوں میں اپنے مریدین کی تربیت میں اور ان کی اصلاح میں رکھتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی ہدایت یہی ہوتی ہے کہ تم وعدہ کرو کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. بیعت کرتے ہیں اور یہ عہد لیتے ہیں ہم گناہ کے کام نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان ان چیزوں پر آ جائے تو پھر خدا تعالی کی طرف سے اس کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور وہ غیبی مدد نظر نہیں آتی، محسوس کی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اے ایمان والو، تم ایسے فتنوں سے بچو جو فتنہ صرف ظالموں تک نہیں پہنچتا، اس میں اچھے بھی مبتلا ہوتے ہیں. غلطیاں دو چار کرتا ہے لیکن بھگتان سب کو بھگتنا پڑتا ہے، اثر سب کے اوپر پڑتا ہے. دوسری چیز، بہت سے لوگ ہیں جو مزدوری پیشہ ہیں، پالش والے، ڈیٹا والے، رول والے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کام بہت ہے، رات بھر کیا بھائی مشین چل رہی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، اور جب صبح سویرا ہونے لگے گا بس بستر پہ جا کے سو جائیں گے اور پھر وہ اٹھتے ہیں 12 بجے. یہ کون سا کمال ہے؟ رات میں سو جاتے، فجر میں کام میں لگ جاتے، پھر کام کی برکت دیکھتے. عام ماحول ہے، 1-2 بجے تک کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، محنت مزدوری میں لگے ہیں، لیکن نظام قدرت کے خلاف کر رہے ہیں، فطرت کے خلاف کر رہے ہیں کہ رات بھر جاگ کے مشین چلائی، ڈیٹا پر کھڑے ہوئے، رول کیا، پالش لگائی، اور جب صبح سویرا ہونے لگا 4 بجنے لگا، اب طبیعت بہت تھک گئی، اب چلو سوتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا. یہ شیطان تھا جس نے تمہیں سونے کے وقت میں کام میں لگا دیا اور جب جاگنے کا وقت ہوا تو تمہیں سلا دیا، نماز بھی چھوڑا دی. اب پھر جب 11-12 بجے اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا ناشتہ کھانا ایک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کام میں لگتے ہیں. رزق کی برکت کہاں سے آئے گی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 6 گھنٹہ کام ہوتا تھا اور گھر کے 1-2 آدمی کام کرتے تھے اور پورے گھر کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی. آج 16 گھنٹہ 18 گھنٹہ کام ہوتا ہے اور چھوٹا بڑا سب لگ کے محنت کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اطمینان بخش نہیں ہے، تسلی بخش نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے قانون سے بغاوت کی. اللہ نے رات ہمیں سونے کے لیے دی تھی اور دن کام کرنے کے لیے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اے انسانوں، ہم نے رات کو لباس بنا دیا تمہارے لیے. لباس سے مراد جس طریقے سے آدمی کپڑا پہن کر اپنے جسم کو پوشیدہ اور چھپاتا ہے، اللہ نے رات کا اندھیرا دے کر تمہارے رات کو چھپایا کہ اب یہ رات یہ تمہارے لیے لباس ہے. یہ رات جس کا حق ہے اور جس کا حکم ہے
یہ رات وہاں صرف ہونی چاہیے. لیکن ہم نے نظام قدرت کو اپنی مرضی سے تبدیل کیا، اپنی مرضی چلائی، تو اللہ تعالیٰ نے روزی کی رسی کو ٹائٹ کر دیا. رات آرام کے لیے تھی، دن کام کے لیے تھا. ہم نے رات کو کام کا کام بنا لیا اور دن کو آرام بنا لیا. اللہ کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں ہونی چاہیے وہ چیز نہیں مل رہی. میرے بھائیوں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں. یہ مت سوچیے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے کو لے کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان عادتوں کو بدلنا چاہیے، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا چاہیے. اور پھر ہمارا یہ موبائل، یہ ہمیں رات کو سونے سے جگاتا ہے. یاد رکھو، اور یہ تجربے کی بات ہے کہ رات میں گناہ کی چیزوں کو دیکھنا اور گناہ کی چیزوں کا سننا، غلط چیزوں کو دیکھنا، یہ قدرتی طور سے دماغ کے سکون کو ختم کرنے والی چیز ہے، دل کے اطمینان کو اٹھانے والی چیز ہے. اور جب دماغ کو سکون نہیں ہوگا، نیند نہیں آ سکتی. آپ تجربہ کر کے دیکھیے، موبائل دیکھنے والے رات دیر تک وہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے بستر پر کروٹیں لیتے ہیں اور نیند نہیں آتی. اور تسبیح پڑھ کے، دعا پڑھ کے سونے والوں کو سکون کی نیند بہت جلدی آ جاتی ہے. یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے ہم سب بے اطمینانی کے شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا. ہم اپنے گھر کے فتنوں کو ختم کریں، آپس میں محبت، قرب، ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ ترجیح دینا، یہ مزاج بنانا چاہیے. خود غرضی، اپنا نفع، یہ ہم کسی سے کہیں یا نہ کہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو جان رہا ہے، اس سے تو کچھ چھپا ہے نہیں. اس لیے سوچ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دوسروں کا فائدہ سوچیں گے، اللہ کی طرف سے ہمیں فائدہ ملے گا. دوسروں کی راحت سوچیں گے، اللہ ہمیں راحت دے گا. اس لیے یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی عورتوں کے، اپنے بچیوں کے مزاج کو بدلنا پڑے گا. کیسی کیسی گناہ فیشن کے نام پر ہو رہے ہیں، آج ان کے تصور سے دل کانپتا ہے کہ اگر یہی ماحول باقی رہا تو ان بچیوں کے پیٹ سے جو اولاد جنم لے گی اس کا کیا حال ہے. ان مردوں سے جو اولاد جنم لے گی ان کا کیا ہوگا. اگر ہمیں اپنی اولاد سے، آنے والی نسلوں سے اگر ہمیں محبت، ہمدردی ہے تو پھر ہم اپنے کو سدھاریں. غیر محسوس طریقے پر ہماری برائی کا اثر نسلوں میں پہنچتا ہے، الا ماشاء اللہ. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، صرف توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک اب بہت قریب آ گیا. 9 دن تقریباً باقی رہ گئے. شب برات گزرنے کے بعد رمضان کا ماحول اور احساس ہونے لگتا ہے. ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے.
اپنے نظام الاوقات کو بنا کر رمضان کا استقبال کرنا ہے، اپنے گناہ سے توبہ کر کے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں رمضان سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آج یہ صرف یاد دہانی ہے کہ رمضان بہت قریب آ رہا ہے، اس کی تیاری میں ہمیں لگنا چاہیے، اور رمضان کی تیاری یہ ہے کہ حافظ جن کو قرآن کریم سنانی ہے وہ تو اپنے دور میں پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قرآن ایک ہے قرآن کا پڑھنا اور ایک ہے قرآن کا پڑھنے کا حق ادا کرنا، یہ دو چیزیں۔ کوشش اپنی طرف سے عمدہ انداز سکون کے ساتھ حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو تہجد میں تراویح میں سنانے کی عادت ڈالیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی۔ حفاظ خوب محنت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس جلدی سے ہفتہ 8 دن کے اندر پہلے عشرے کے اندر بس ہم نمٹ جائیں، فرصت مل جائے۔ یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت اور اس کی توفیق جانو، اور اس پر خدا کی طرف سے جو اجر کے وعدے ہیں اس وعدے پر نظر رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، ہمیں رمضان کی رحمتوں سے بھی نوازے، اور ہمیں تراویح اور دیگر نفلی عبادات کی تلاوت کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔